جی مرض کی نفس تک، جی ہاں وہ سیگمنٹ ہوتا ہے جس میں ہم صرف صحت کے حوالے سے بات کرتے ہیں. میں روزانہ یہ کہتی ہوں اور کہتی رہوں گی جب بھی اس سیگمنٹ میں ہم آپ کو خوش آمدید کہیں گے. آج ہم بات کریں آپ کے میرے بہت ہی فیوریٹ ٹاپک کے حوالے سے، دانتوں کے حوالے سے ہم بات کریں. اینڈ آئی تھنک اسمائل اگر آپ کی اچھی ہو تب پوری پرسنالٹی کا بڑا اچھا ہوتا ہے. اسمائل جو ہے نا سب کچھ اسمائل میں ہی ہوتا ہے. اسمائل میں ہی ہوتا ہے. کئیوں کے تو رشتے ہی صرف اس لیے دیکھے جاتے ہیں کہ لڑکی کی اسمائل کیسی ہے. لوگ آخر ہمارا چہرہ ہی تو دیکھتے ہیں. چہرہ ہی دیکھتے، دانت سب سے پہلے دیکھتے، چہرے میں دانت سب سے پہلے دیکھتے ہیں اور گنتے ہیں کہ پورے 32 ہیں کہ نہیں. اچھا جی، ڈاکٹر زبیر از دیئر ود اس. ہی از اے ڈینٹسٹ، ماشاءاللہ سے پرائیویٹ پریکٹس کر رہے ہیں لاہور کے اندر. ان کو ویلکم کرتے ہیں. السلام علیکم. السلام علیکم جی. گڈ مارننگ ڈاکٹر صاحب. کیسے ہیں ڈاکٹر صاحب آپ؟ ٹھیک ٹھاک، آپ سنائیں. اچھا اتنے ینگ ہیں ڈاکٹر صاحب کہتے ہیں، مجھے عجیب سا لگ رہا ہے. وہی جب انٹر ہوئے تو میں تھا کہ پتہ نہیں اینک والے ہوں گے، کوئی بال تھوڑے سے سفید ہوں گے، تو میں نے دیکھا تو میں سوچی کہ بیٹے ہوں گے ڈاکٹر صاحب کے، یہ ڈاکٹر صاحب نہیں ہو سکتے. بٹ اینی ویز ماشاء اللہ سے از ویری ٹیلنٹڈ. آج ہم بات کریں گے گم ڈیزیزز کے حوالے سے. ڈاکٹر صاحب مسوڑوں کی سب سے کامن کون سی بیماری ہوتی ہے؟ دیکھیں جی، مسوڑوں کی مختلف قسم کے امراض ہیں. اس میں دو موسٹ کامنلی جو ہیں ہمارے ہاں پائے جاتے ہیں. ایک جو ہے جنجوائٹس ہے، دوسرا پیریوڈونٹائٹس ہے. جنجوائٹس جو ہے یہ ایک ریورسبل ڈیزیز ہے اور پیریوڈونٹائٹس جو ہے یہ ایک ریورسبل ڈیزیز ہے. ایک بار ہو جائے تو اس کو کیور نہیں کیا جا سکتا. ایک سائلنٹ کلر ڈیزیز ہوتی ہے یہ جنجوائٹس پیریوڈونٹائٹس. جی. اور یہ ہوتا کیسے ریورسبل؟ اس کی بہت سی وجوہات ہیں، لیکن موسٹ کامنلی جو ہمیں نظر آتا ہے وہ یہ ہے کہ یہ پلاک اکٹھا ہوتا ہے دانتوں میں مسوڑوں کے گرد، اور آہستہ آہستہ وہ کرتا یہ ہے کہ وہ ہڈی کو ریزارب کرتا رہتا ہے، ختم کرتا رہتا ہے، اور اس سے ہڈی نیچے آتی رہتی ہے اور مسوڑا جو ہے وہ ہڈی کے ساتھ ساتھ نیچے آتا رہتا ہے. یہ بالکل ایسی ہی بیماری ہے جس طرح ڈائبٹیز ہوتی ہے. ایک دفعہ ہو جائے تو اس کو کیور نہیں کیا جا سکتا، کنٹرول کر سکتے ہیں. کنٹرول کیا. اچھا مجھے یہ بتائیں کہ سب سے کامن جو عام لوگوں کی شکایت ہوتی ہے کہ مسوڑوں سے خون، جب آپ ٹوتھ برش کر رہے ہو، پیسٹ کر رہے ہوتے ہیں، مسوڑوں سے خون تھوڑا سا نکلتا ہے، زیادہ نہیں تھوڑا سا. اور کئی لوگ کہتے ہیں جی وہ برش سخت تھا اس وجہ سے نکلتا ہے. کئی لوگ کہتے ہیں جی کوئی مسوڑوں کی کوئی بیماری ہو گئی ہے. کئی لوگ کہتے ہیں جی وقت کے ساتھ یہ ہو جاتا ہے، مطلب آپ جو ایج کرتے جاتے ہیں تو مسوڑے ویک ہو جاتے ہیں. تو واٹ بیسکلی یہ گمز جو ہیں ان کا کیا، یہ کیوں خون کیوں نکلتا ہے؟ دیکھیے جی، بات اس طرح ہے کہ ہمارے تھوڑا سا ملک میں ایک یہ ہے کہ ایک تو سیلف ڈائگنوسس کے اوپر لوگ خود بہت کام کرتے ہیں، اور پھر سیلف میڈیکیشن کے اوپر بھی بہت خود کام کرتے ہیں. زیوم کر لیتے ہیں کہ یہ وجہ ہوگی اس کی. اس کی جو وجہ ہوتی ہے موسٹ آف دا ٹائمز یہ مسوڑے کی بیماری ہی سے ریلیٹڈ ہوتی ہے. ہوتا یہ ہے کہ جب مسوڑے کی بیماری ہوتی ہے تو اس کے نتیجے میں کچھ چیزیں سمپٹمز ہوتے ہیں، کچھ ایسی چیزیں ہوتی ہیں جو ہمیں نظر آتی ہیں. مثلاً دانتوں میں ٹھنڈا گرم لگنا، مسوڑوں سے خون آنا، منہ سے بدبو آنا، اس طرح کی کچھ چیزیں ہیں. ڈسکلریشن ہو جانا. تو وہ گمس جو ہوتے ہیں وہ انفلیمڈ ہو جاتے ہیں، وہ سوج جاتے ہیں، اس میں خون جو ہے وہ زیادہ یعنی کہ آ جاتا ہے. تو وہ جب آپ کوئی بھی ہارڈ چیز کھائیں یا پھر آپ برش کے برسلز جو اس گم کو ذرا زور سے لگیں تو وہ بلیڈ کرنا شروع ہو جاتے ہیں. اور آپ رنس وغیرہ کرتے ہیں، وہ عارضی طور پہ تو ٹھیک ہو جاتا ہے، لیکن ضروری نہیں ہے کہ یہ پرماننٹلی بند رہے گا، اور ہم اس کو اگنور کرتے رہتے ہیں. اور وقتاً فوقتاً یہ بیماری جو ہے بڑھتی جاتی ہے. پرماننٹ سولوشن کیا ہے اگر کسی کے دانت خراب ہیں یا گندے ہو گئے ہیں، سٹینڈ ہیں، وہ کیا ایسا کام کرے کہ جس سے دانت بھی مطلب ان کی وہ اوریجنلٹی بھی رہے اور صاف بھی ہو جائیں؟ دیکھیں جی، پہلے تو اس چیز کی تشخیص کرنا ضروری ہے کہ یہ ڈسکلریشن یا سٹیننگ یا یہ دانت گندے کیوں ہیں. پہلے تو اس کو آئیڈینٹیفائی کرنا ضروری ہے. مختلف قسم کی سٹیننگز ہوتی ہیں. کچھ جو ہوتی ہیں وہ انٹرنزک ہوتی ہیں اور کچھ ایکسٹرنزک ہوتی ہیں. مراد اس سے یہ ہے کہ کچھ دانت کے اندر بلٹ ان ہوتی ہیں اور کچھ جو ہوتی ہے وہ سپرفیشلی ہوتی ہے، یعنی کہ دانت کی باہر کی سرفیس جو ہے وہ کسی طرح سے ڈسکلر ہو چکی ہوئی ہے، وہ پلاک کی وجہ سے ہو گئی ہے، یا وہ کیلکولس ایک چیز ہوتی ہے جو آہستہ آہستہ منرلائز ہو جاتا ہے پلاک، تو پھر اس کے بعد بنتا ہے. کچھ جو ہے کافی، چائے اور اس طرح کی سٹین پروڈیوسنگ چیزوں کی وجہ سے ڈسکلریشن ہوتی ہے. ان کو تو ریموو کیا جا سکتا ہے. کیسے؟ اس کا جو علاج ہے وہ یہ ہے کہ اسکیلنگ اینڈ روٹ پلاننگ ایک پروسیجر ہے جس میں ہم کرتے یہ ہیں کہ وہ دانت کی سرفیس کے اوپر سے وہ ڈسکلرڈ مٹیریل جو ہے وہ اس کو ریموو کر دیتے ہیں. وہ گرائنڈ والا جو طریقہ بتا گرائنڈ آپ نہیں کہہ سکتے، لیکن یہ ہے کہ اس کو آپ سمجھ لیں اسکریپ آؤٹ. اچھا ڈاکٹر مجھے بتائیں کوئی ایسا طریقہ بتائیں کہ جس سے دانت اتنے مضبوط ہو جائیں کہ اخروٹ آپ توڑ سکیں، منہ سے توڑ فلموں میں دکھاتے ہیں نا ٹریکٹر کھینچ رہے ہیں اپنے دانتوں سے، آواز پڑک کر کے آواز آنا بھی بہت ضروری ہے. تو کیسے دانت مضبوط ہو سکتے ہیں؟ دیکھیں جی، یہ کوئی سٹینڈرڈ نہیں ہے کہ آپ کے دانت مضبوط گاؤں ہوں کے گے لوگوں کے کہتے ہیں دانت اچھے، وہ گنا شنا.
اس کے لیے یہ ہے کہ جی کم سے کم پروسیسڈ فوڈ کھائیں آپ, یہ سینڈوچز, چپس, بسکٹ اس طرح کی ڈائٹ نہ لیں, اور فائبرس ڈائٹ لیا کریں تاکہ آپ کے دانتوں کے گرد جو مسل ہے وہ اسٹرانگ ہو اور پھر آپ مضبوط چیزیں کھا سکیں. اچھا, اس لحاظ سے. اچھا ڈاکٹر صاحب مجھے یہ بتائیں کہ فائنلی یہ جو ڈینٹل کیئر ہے اس حوالے سے میں آپ سے پوچھنا چاہوں گا. آپ نے ایک بڑی اچھی بات بتائی جو کہ نارملی لوگ نہیں کرتے, مطلب انکلوڈنگ می, کہ میں بھی صبح اٹھ کے سب سے پہلے میں برش ہی کرتا ہوں. مطلب آپ نے کہا کہ ناشتے کے بعد کرنا چاہیے, اور رات کو کھانے کے بعد, رات کو آخری چیز سونے سے پہلے آپ برش کریں. ٹھیک ہے, لاسٹ تھنگ بیفور یو گو ٹو بیڈ. اچھا, ہاؤ اباؤٹ دیز لکوڈز, یہ جیسے دودھ آپ پیتے ہیں, یا آپ دودھ تو کیلشیم کہتے ہیں دانتوں کے لیے اچھا ہوتا ہے, بٹ ایون سافٹ ڈرنکس جو فزی ڈرنک, وہ بھی دانتوں کو ڈائریکٹلی افیکٹ کرتے ہیں؟ ہاں جی بالکل کرتی ہیں, کیونکہ وہ کرتا یہ ہے کہ وہ آپ کے انیمل کو آہستہ آہستہ ویئر آف کرتا رہتا ہے, ڈیزالو کرتا رہتا ہے, تو یہ بھی اوائڈ کرنا چاہیے. تھینک یو سو مچ ڈاکٹر صاحب. موسٹ ویلکم. ناظرین ہم نے بریک کی طرف بڑھنا ہے, لیکن جتنی بھی خواتین ہیں اٹینشن کی طرف آ جائیں. کیا میں کہہ رہی ہوں, میں یہ کہنا چاہ رہی ہوں, اور میں اناؤنسمنٹ بڑی اچھے طریقے سے کرنا چاہ رہی تھی. بھائی بہت ساری ایسی خواتین ہیں, ہمیں ای میل آ رہی ہیں, ہمیں بہت ساری کالز موصول ہو رہی ہیں. ہم آج سے ایک نئے سیگمنٹ کا آغاز کر رہے ہیں. ویل ہیو ود اس کراچی اسٹوڈیو سے ہمیں ڈاکٹر بلقیس جوائن ان کریں گی. شی از اے ہربل اسپیشلسٹ, اور ہم روزانہ ہربولوجسٹ انفیکٹ, اور ہر ہفتے ہم کوئی نہ کوئی نئے ٹاپک کے حوالے سے بات کریں گے. آج ہم نے یہ سوچا بالوں کا اتنا مسئلہ ہوا ہے, مطلب ایکسٹینشنز پہ خرچے ہو رہے ہیں, نقلی بالوں پہ اتنے خرچے کر رہے ہیں, تو اصلی بالوں پہ اتنی محنت کر لیں تو گز گز لمبے بال ہو جائیں گے, پھر آپ ایسے کر کے ہیئر اسٹائل بنا سکیں گے اچھے. تو آج ہم بالوں کے حوالے سے بات کریں گے, بالوں کی صحت کے حوالے سے بات کریں گے. ڈینڈرف بھی آ جاتا ہے اسی کے اندر. یو کین کال ان ایز ویل. فار دیٹ یو ہیو ٹو اسٹے ٹیونڈ. کیپ واچنگ جاگو دنیا. جاگو